یہ ہمارے بزرگوں کی عبادتیں لے کے گیا اور وہاں جا کے ان کے سامنے کونی کونی عبادت بیان کر کے کہتا ہے اس پہ فتوا دو، بیچارے گھر بھی جاننے والے ان کو کیا معلوم کہ اردو کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، انہوں نے جو جواب دیکھا سامنے اس کو لکھ دیا۔ اب علم غیب کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، غلط کر دیا گیا، چلے اردو کے اندر عوام الناس کو آپ اپنی بات کو پڑھ کے بتا دیں، جس کے اندر آپ کے حکیم الامت سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم غیب کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے اس کے جواب میں انہوں نے جو لکھا اس کا مختصر خلاصہ شارٹ اور آسان لفظوں میں عوام کو بتانا چاہوں گا، اس کے بعد غیرت مند لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ یہ عبارت کفریہ تھی یا نہیں تھی۔ حکیم الامت نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب وہ نبی پاک کو تمام علم غیب ہے یا یعنی سارا کا سارا ہے، کل ہے، یا بعض علم غیب ہے۔ تو پھر اس میں نبی پاک کے علم کی خاص بات کیا ہے؟ ایسا علم تو جانوروں کو معاذ اللہ، پاگلوں کو اور بچوں کو، اس طریقے سے چند مثالیں دی کہ نبی پاک کی علم غیب کی پھر خاص بات کیا ہے۔ یہ تھوڑا علم غیب تو پھر جانوروں کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی، بچوں کو بھی، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال اگر ایسی دے دی جائے کہ جیسے میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی حسنین نعمانی صاحب کو ایک صورت دی ہے، ایک شکل دی ہے، تو اس میں نعمانی صاحب کی خاص بات کیا ہے؟ شکل تو اللہ تعالیٰ نے سور کو بھی دی ہے، تو کیا یہ کمپیئر کرنا بقول آپ کے توہین نہیں ہوگا؟ کیا یہ کہنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیوبندی حضرات کو ایک شکل دی ہے ویسی شکل تو ایک اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بھی دی ہے، یعنی شکل تو اللہ نے کتوں کو بھی دی ہے اور شکل اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کو بھی دی ہے، تو اس میں دیوبندیوں کی خاص بات کیا ہے؟ تو یہ کمپیئر کرنا کیا توہین ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ کمپیئر کرنا برا لگنے والا ہے یا نہیں؟